أنزل الفرقان وجعله موعظة وشفاء وهدى ورحمة لذوي الإيمان لا ريب فيه ولم يجعل له عوجا وأنزله قيما حجة نورا لذوي الإيقان والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير الخلائق من الإنس والجان الذي نور القلب والقبور نوره ورحمة للعالمين نوره وعلى آله وأصحابه الذين هم نجوم الهداية وناشر الفرقان وعلى من تبعهم بالإيمان والإحسان إلى يوم القيامة أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وقال الله تعالى في مقام آخر فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى وقال تعالى في مقام آخر فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اے کریم کہ از خزانہ غیب تم جبر و ترسا وظیفہ خورداری دوستاں را کجا کنی محروم تم کے بعد دشمنا نظرداری کس نے ذروں کو اٹھایا صحرا کر دیا کس نے قطروں کو ملایا دریا کر دیا جو نہ تھے خود راہ پر وہ اوروں کے ہادی بن گئے وہ کیا نظر تھی کہ جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا نگاہ عشق مستی میں وہی اول وہی آخر وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طہ گرامی قدر سامعین
دوستو، اللہ رب العزت نے اس پوری کائنات کو دو حصوں میں تقسیم فرمایا۔ ایک حصہ وہ ہے جس کو ملک کہا جاتا ہے، ایک حصہ وہ ہے جس کو ملکوت کہا جاتا ہے۔ ملک اس حصے کو کہتے ہیں جس کو انسان اپنی ظاہری آنکھ سے دیکھ لیتا ہے، اور ملکوت اس کائنات میں پھیلے ہوئے اس لامتناہی نظام کو کہا جاتا ہے جس کو یہ ظاہری آنکھ نہیں دیکھ سکتی بلکہ باطنی آنکھ اس کا مشاہدہ کر سکتی ہے۔ یہ علم ملک اور علم ملکوت قرآن مجید کی سورہ یاسین میں آخری جملہ فرمایا فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء، پاک ہے وہ ذات بیدہ ملکوت کل شیء جس کے قبضہ قدرت میں ملک بھی ہے اور ملکوت بھی ہے، جس کے دائرہ اختیار میں ظاہر بھی ہے باطن بھی ہے۔ انسان کی معراج وہ یہ ہے کہ ایک انسان جس کی ظاہری آنکھ ہے وہ ملک کا مشاہدہ کرتا ہے، مجھے اور آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ مسجد ہے، فلاں گھر ہے، فلاں آدمی ہے۔ ہم اشخاص سے چیزوں کو دیکھ کر پہچان لیتے ہیں۔ یہ میرے اور آپ کی آنکھ کی قوت بصارت ہے کہ وہ چیزوں کا مشاہدہ کرتی ہے، چیزوں کو دیکھتی ہے۔ اور اللہ رب العزت نے اس آنکھ میں اس قدر قوت بصارت اور قوت نورانیت رکھی ہے کہ ایک انسان وہ ایک وقت میں ہزاروں کلرز اس کے سامنے آئیں تو یہ آنکھ ہر کلر کو الگ کر کے بتاتی ہے، اب تو پنک دیکھ رہا، اب تو بلیک دیکھ رہا، اب تو سفید دیکھ رہا ہے، اب تو ریڈ دیکھ رہا ہے، ہر چیز کو کلیئر کرتی ہے۔ اور یہاں تک کہ قوت بصارت کا یہ عالم ہے کہ اگر آپ کے سامنے 2000 افراد کا مجمع ہے تو آپ ہر فرد کی پہچان کریں گے، یہ زید ہے، یہ بکر ہے، یہ عمر ہے، یہ بلال ہے، یہ حبیب ہے، یہ نصیر ہے، ہر آدمی کی پہچان کریں گے۔ آنکھ نے اٹھنا ہے اور مشاہدہ شروع ہو جائے گا۔ یہ ایک ظاہری قوت ہے، اس لیے اللہ رب العزت نے انسان کو حواس خمسہ ظاہری بھی نصیب فرمائے ہیں اور حواس خمسہ باطنی بھی نصیب فرمائے ہیں۔ اب یہ میرے اور آپ کے پاس یہ قوت، یہ دیکھنے کی قوت، یہ سننے کی قوت، یہ چکھنے کی قوت، یہ بولنے کی قوت، یہ چھونے کی قوت، یہ قوتیں آپ اس سے پتہ کریں جو دیکھ نہیں سکتا، وہ کہتا ہے کہ دیکھنا کتنی بڑی نعمت ہے۔ مجھے اور آپ کو اپنی آنکھ کی قدر نہیں، جو دیکھ نہیں سکتا اس سے پوچھیں یہ آنکھ کیا نعمت ہے، وہ کہتا ہے میرا سب کچھ لے لو، میری قوت بصارت مجھے دے دو۔ وہ امریکہ میں کہتے ہیں ایک آدمی ہے 5ویں نمبر پر امیر ترین آدمی ہے دنیا کا، اللہ نے اس کی قوت بصارت کو ظاہر نہیں کیا، صرف اتنا کیا کہ میری اور آپ کی یہ آنکھ یہ خود بخود اللہ کے حکم سے بند ہوتی ہے اور کھلتی ہے، اس کی آنکھ یوں نیچے آ جاتی ہے۔ اس نے کہا میری ساری دولت لے لو، مجھے اپنے جیسا کر دو، میری بھی آنکھ اپنی مرضی کے مطابق کھلے اور بند ہو۔ اس نے یہاں ٹیپیں لگائی ہوئی ہیں اور جب ان ٹیپوں کو ہٹاتا ہے تو آنکھ کا پتلا نیچے آ جاتا ہے۔ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے کہ ایک انسان اللہ کی ان نعمتوں کو شمار کرنا چاہے
قرآن مجید نے کہا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، انسان اللہ رب العزت کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہے تو شمار نہیں کر سکتا۔ یہ صحت کی نعمت، یوں میرے بزرگ کرسیوں پہ بیٹھے ہیں، ان سے پوچھیں یہ نیچے بیٹھنا کتنی بڑی نعمت ہے۔ جس آدمی کو ساری رات نیند نہیں آتی اس سے پوچھیں نیند کتنی بڑی نعمت ہے۔ اب اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو جسمانی طور پر توانا رکھا ہے۔ اگر آپ ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں، وہ کہتا ہے یہ جگر اگر تو نے اس کو پلانٹ کروانا ہے، ٹرانسپلانٹ کروانا ہے تو اتنے لاکھ لے آ، تو کہتا ہے 22 لاکھ لے آ، تو کہتا ہے 25 لاکھ لے آ۔ اللہ نے مجھے اور آپ کو یہ ساری قوتیں نصیب فرما دی۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب انسان اپنی ان ظاہری قوتوں کو دین پر استعمال کرتا ہے، اپنی ان ظاہری حواس خمسہ ظاہری کو دین پر استعمال کرتا ہے، قرآن پر لگا دیتا ہے، دین حق کے لیے کردار ادا کرنا شروع کر دیتا ہے، اللہ رب العزت اس نعمت پر اس کو حواس خمسہ ظاہری کے ساتھ حواس خمسہ باطنی کو بھی جگا دیتا ہے۔ انسان کا باطن کھل جاتا ہے۔ یہ ظاہری آنکھ جو ملک دیکھتی ہے، ایک باطنی آنکھ ہے جو ملکوت کا مشاہدہ کرتی ہے، جو ملکوت کا مشاہدہ کرتی ہے وہ اس وقت کرتی ہے جب یہ آنکھ اللہ کی رضا پر دیکھنا شروع کر دیتی ہے، یہ زبان اللہ کے حکم پر بولنا شروع کر دیتی ہے۔ جب اللہ کا حکم آئے تو خاموش، جب اللہ کا حکم بولنے کا آئے تو بولنا شروع کر دے۔ جب اس آنکھ میں حیا پیدا ہو جائے، کہتے ہیں یورپ والوں نے کہا کہ ہم ہمیشہ سے شکست پر شکست کھائے جا رہے ہیں اور یہ مسلمان فتح پر فتح حاصل کیے جا رہے ہیں۔ تو انہوں نے وہاں پر کہا، سازشی ہے نا یورپین والے، انہوں نے وہاں پر کہا، سوچا، ان کا تھنک ٹینک بیٹھا، انہوں نے کہا جماعت صحابہ کو کیسے اس عمل سے پیچھے کیا جائے کہ یہ شکست، ان کی فتح شکست میں تبدیل ہو جائے۔ جس ملک میں قدم رکھتے ہیں وہ ملک حاصل کر لیتے ہیں۔ ادھر سے 30,000 گئے ہیں، ادھر سے 3 لاکھ ہیں تو ان کو ختم کر دیا۔ تو ان کا تھنک ٹینک بیٹھا، انہوں نے کہا ایک کام ہے، تم یوں کرو، ان کی آنکھ میں حیا ہے، ان کی آنکھ کا حیا ختم کر دو، یہ شکست کھائی۔ انہوں نے پورے یورپ سے حسینائیں منگوائیں اور جماعت صحابہ کا لشکر جہاں سے گزرنا تھا وہاں سامنے انہوں نے کھڑا کر دیا، سارے راہ کھڑی کر دی، اڑیاں لڑکیاں کھڑی کر دی کہ ان صحابہ کی نظر ادھر پڑے گی، جو ہی نظر پڑے گی ان کی فتح شکست میں تبدیل ہو جائے گی، اس کے علاوہ تم ان کو فتح نہیں کر سکتے، ان کو شکست نہیں دے سکتے۔ مورخین کہتے ہیں جب یہ امیر لشکر کو یہ پتہ چلی سازش، انہوں نے اس سے پہلے پورے مجمع کو بلایا اور ایک آیت پڑھی، قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، ایمان والے اپنی نظر کی اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں اور ان کی آنکھیں جھک جاتی ہیں، ان کی آنکھیں جھک جاتی ہیں۔ کہتے ہیں جماعت صحابہ نے یہ آیت سننی تھی جو مجاہدین کئی سالوں سے باہر تھے، انسان ہے، انسانی جذبات ہیں، انہوں نے اس انسانی جذبات کو برانگیختہ کرنے کے لیے سازش کی، اور جماعت صحابہ کہتے ہیں جب اس صحابی رسول نے ہمارے سامنے وہ آیت پڑھی تو ہمیں یوں لگا کہ یہ آیت ابھی نازل ہوئی، اور پورا کا پورا لشکر بغیر نظر اٹھائے گزرتا چلا گیا۔ ہرقل روم نے کہا تم اس کو شکست نہیں دے سکتے، تمہارے بس میں نہیں ہے۔ کیوں؟ کہ ان لوگوں نے اپنی ظاہری آنکھ کی ایسی حفاظت کی، اللہ نے ان کی باطنی آنکھ کو کھول دیا، اور ایسی کھلی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینۃ الرسول میں بیٹھے ہیں، کہاں دور دراز علاقے میں، وہاں منبر پر بیٹھتے ہوئے یہاں سے آواز لگاتے ہیں، یا ساریۃ الجبل، اے ساریہ، ساریۃ الجبل، پہاڑ کے پیچھے بھی دیکھیے کہاں مدینہ اور کہاں ہزاروں میل کا سفر،
اللہ نے باطنی آنکھ ایسی کھولی پوری کائنات کا مشاہدہ ہو، ساری چیزیں سامنے ہٹتی شروع ہو گئیں. وہ صحابی کہتے مجھے ایسے آواز آئی جیسے میں آپ کو اپنی آواز سنا رہا ہوں. کہتے مجھے یوں لگا کہ عمر میرے پیچھے کھڑے اور مجھے کہہ رہے ہیں پیچھے سے بھی دیکھ. اور کہاں مدینہ الرسول، جب انسان اللہ کے لیے اپنے اس ہوا سے خمسہ ظاہری کی حفاظت کا بندوبست کرتا ہے، اللہ اس کے باطن کو روشن کر دیتا ہے، اس کے قلب کے اندر کی نورانیت پیدا ہو جاتی ہے. اب دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات میں عالم ملک اور عالم ملکوت کا سارا مشاہدہ کر کے آ جاتے ہیں. اس لیے قرآن مجید کہتا ہے سبحان الذی اسرا، قربان جائے قرآن مجید کا بھی عجیب انداز ہے. ہمارے ہاں جو صرف اور نحو چلتی ہے اس میں دو طرح کے اصول چلتے ہیں، ایک معرفہ چلتا ہے، ایک نکرہ چلتا ہے. قرآن مجید نے سبحان الذی کے بعد اسرا کو نکرہ لایا اور کہا پاک ہے وہ ذات جس نے ساری رات میں سفر نہیں کروایا، رات کے کچھ حصے میں 50,000 سال کا یہ سارا سفر، مفسرین کہتے ہیں 50,000 سال کا یہ سارا سفر رات کے کچھ حصے میں اللہ رب العزت نے طے کروا دیا. کیوں؟ فرمایا سبحان، پاک ہے وہ ذات کر سکتی ہے، انسان ظاہری طور پر اس کو سمجھ نہیں سکتا. کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات اپنے صحابہ کو کہی تو ابو جہل نے سن لی. کہتا ہے محمد سنا ہے تجھے خواب آیا، تو نے ہاں کیا دیکھا؟ ان کو میں نے ایسے ایسے دیکھا. کہا بیت اللہ سے حتیم سے بیت المقدس تک کا سفر 2 ماہ کا ہے. اور یہ کہتا ہے میں ایک رات میں سے کہا میں سارے عرب کو سرداروں کو اکٹھا کرتا ہوں تو یہ بات بیت اللہ میں کہے گا کہ ہاں کہوں گا، تو وہاں کی دوہر کہوں گا. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ تو آپ کو مذاق پڑائے گا. کہنے لگا جو اللہ کی طرف سے بات ہے حضور نے فرمایا میں تو بتاؤں گا. کیوں؟ میری ڈیوٹی وما علینا الا البلاغ، میں نے تو پہنچانی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات کہی تو انہوں نے ہنسی اور مذاق اڑائی، اور پھر یہاں تک کہ انہوں نے کہا یہ تو کبھی بھی بیت المقدس بھی نہیں گئے. انہوں نے کہا اچھا یوں بتاؤ وہاں کے دروازے کتنے ہیں، وہاں کی کھڑکیاں کتنی ہیں، وہاں پلر کتنے ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ رب العزت نے سارے پردوں کو اٹھا دیا، یوں سمجھو کہ میرے سامنے بیت المقدس آ گیا. میں ان سوالوں کا جواب دے رہا تھا جو عام آنکھ سوال نہیں کر سکتی، عام ذہن سوال نہیں کر سکتا، عام آنکھ اس کا مشاہدہ نہیں کر سکتی، اس کے بارے میں سوال کر رہے تھے. اور ایسے دقیق سوال کر رہے تھے فلاں چیز کدھر ہے، فلاں تنکا کدھر ہے، اس طرح کے سوالات کر رہے تھے. رسول اللہ فرماتے ہیں اللہ نے میری ظاہری آنکھ، یہ جو باطن انسان کا جب روشن ہو جاتا ہے کائنات اس کے سامنے کھل جاتی ہے. اس لیے ہمارے یہاں اولیاء اللہ، بعض اولیاء اللہ وہ ہوتے ہیں جو صاحب کشف ہوتے ہیں، بعض وہ ہوتے ہیں جو صاحب جذب ہوتے ہیں. صاحب کشف جو ہوتا ہے وہ کیا ہے، اس کا باطن جب کھلتا ہے تو وہ اظہار کر دیتا ہے، کسی نہ کسی چیز کا اظہار کر دیتا ہے، یہ چیز ایسے ہے، یہ چیز ایسے ہے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے اللہ نے ان کی باطنی آنکھ کو ایسا کھولا جب کوئی آدمی وضو کر رہا ہوتا تو اس کے وضو کے گناہ کو دھلتا ہوا دیکھ لیتے. پھر کہنے لگے یا اللہ یہ جو میری باطنی آنکھ اس انداز میں کھلی ہے، اس امت کے گناہ مجھے دیکھنے پڑتے ہیں. فرمایا یا اللہ یہ میں نہیں چاہتا. اب وہ چیز ختم ہو گئی. اس لیے اولیاء اللہ کو یہ چیزیں نصیب ہوتی ہیں، اور اس لیے نصیب ہوتی ہیں کہ وہ اپنے اس حواس خمسہ ظاہری کو اللہ کے حکم پر لگا دیں. اس لیے قرآن مجید کی یہ جو آیت ہے قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي مَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. ایک آدمی کھاتا ہے اللہ کی رضا پر، پیتا ہے اللہ کی رضا پر، پہنتا ہے اللہ کی رضا پر، بولتا ہے اللہ کی رضا پر، تعلقات رکھتا ہے اللہ کی رضا پر. اس لیے فرمایا حدیث میں فرمایا الحب فی اللہ والبغض فی اللہ. ایک آدمی کا مقصد زندگی یہ ہے کہ وہ محبت کرتا ہے کسی سے اللہ کے لیے، بغض رکھتا ہے تو اللہ کے لیے، اس کی اپنی خواہش ہی. آدمی کا مرتبہ اور مقام یہ ہو جائے کہ وہ محبت کرے تب بھی اللہ کے لیے، بغض رکھے تو تب بھی اللہ کے لیے. جب انسان اس درجے پر فائز ہو جائے، اس درجے پر فائز ہو جائے کہ میری محبت بھی اللہ کے لیے ہے، میری نفرت بھی اللہ کے لیے ہے، میرا دینا بھی اللہ کے لیے ہے، میرا روکنا بھی اللہ کے لیے ہے،
جب انسان اس درجے پر آ جائے، فرمایا فقد استکمل الایمان، اس کے ایمان کی تکمیل ہو. من احب للہ ابغض للہ اعطى للہ منع للہ فقد استکمل الایمان. اس آدمی نے جب اپنے اندر یہ 4 خصوصیات پیدا کر لی، محبت بھی اللہ کے لیے، نفرت بھی اللہ کے لیے، دینا بھی اللہ کے لیے، روکنا بھی اللہ کے لیے، اپنی خواہش نہیں. فرمایا فقد استکمل الایمان، اس نے ایمان کی سارے درجات کو طے کر لیا. اور جی جماعت صحابہ کے اندر یہ ایسا کمال تھا کہ آپ صبح سے شام تک چلیں، آپ کو ڈاکٹر مل جائے گا، انجینئر مل جائے گا، فلاسفر مل جائے گا، ادیب مل جائے گا، لیکن آپ اگر کسی آدمی کو یہ کہیں کہ میں 1 مہینے سے چل رہا ہوں اس شہر میں، مجھے کوئی صدیق نہیں ملا. جس آدمی نے 60 سال میں جھوٹ ہی نہ بولا ہو، آپ باہر نکلیں، کوئی مفتی دعویٰ نہیں کرتا، کوئی فقیر اس دور کا دعویٰ نہیں کرتا، کوئی پیر دعویٰ نہیں کرتا، مجھ سے بھی جھوٹ ہوئی ہے. لیکن قربان جائیں جماعت صحابہ پر، 1 لاکھ کم و پیش 24,000 صحابہ کے بارے میں حضور نے اپنی زبان سے گواہی دی، الصحابۃ کلھم عدول. کتنی بڑی گواہی ہے، الصحابۃ کلھم عدول. کیوں؟ کہ ان کا ظاہر بھی روشن تھا، ان کا باطن بھی روشن تھا. وہ لوگ تربیت کے اس مراحل سے گزر چکے تھے، جہاں جاتے تھے لوگ کہتے ہیں جا صادق جا نبی، جا صادق جا نبی. کیوں؟ ان لوگوں کے قلب کی نورانیت اس قدر آگے بڑھ چکی. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت صحابہ کی تربیت اس نہج پر کی تھی. جو آدمی جس صحابی پر انگلی رکھتا کہتا ہے یہی سچا ہے. اور قربان جائیں ابو جہل اس بات کا ٹنڈورا پیٹ رہا تھا. اچانک حضرت ابو بکر سے ملاقات ہو گئی. حضرت ابو بکر سے ملاقات ہوئی، کہنے لگا ابو بکر یہ ممکن ہے ایک آدمی 1 رات میں بیت اللہ سے بیت المقدس تک کا سفر کرے؟ تو ابو بکر کہتے ہیں ابو جہل تیرا دماغ تو نہیں سٹیا گیا، یہ کیسے ممکن ہے 2 ماہ کا سفر ایک آدمی 1 رات میں کرے؟ ان کا پکی بات ہے کہ ہاں. ان کا تیرا دوست یہ کہتا ہے کہ میں نے ادھر سے ادھر تک کا سفر ہی نہیں کیا، بلکہ میں نے 50,000 سال کا سفر لیلا رات کے کچھ حصے میں کیا. ایک آسمان کا دوسرے آسمان تک کا سفر 500 سال کا ہے، پھر 7واں آسمان، پھر اس کے اوپر ایک نوری سمندر، پھر نوری سمندر کے اوپر 70,000 نورانی پردے، پھر 70,000 نورانی پردوں کو کراس کرتے ہوئے اللہ رب العزت کا جو ہے نا جی وہاں پر عرش. اب دیکھیں کہتے ہیں جو حاملین علی العرش ہے 4 فرشتے ہیں، قیامت کے دن یہ فرشتے 8 ہو جائیں گے. کہتے ہیں ایک فرشتہ جو حامل علی العرش ہے، جس نے عرش کے پائے کو اٹھایا ہوا ہے، اس کے اس کان کی لو سے کندھے تک کا جو سفر ہے 700 سال کا ہے. 700 سال کا وہ سفر ہے. کہتے ہیں یہ جو 4 فرشتے ہیں، کائنات پوری کا نظام، ہمارے امام شاہ اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں پوری کائنات کو اللہ رب العزت نے 4 چیزوں سے تعبیر کیا ہوا ہے: ابدا، خلق، تدبیر اور تدلی. ہر ایک فرشتہ ایک اس ڈیوٹی پر مامور ہے، ہر ایک فرشتہ ان میں سے ایک ڈیوٹی پر مامور ہے. اور قیامت کے دن اللہ رب العزت کی جب یہ جو تجلی قہاریات ہیں جب یہ بڑھیں گی تو 4 فرشتے اور قیامت کے دن آ جائیں گے. 8 فرشتے قیامت کے دن عرش کو اٹھانے والے ہیں. 8 فرشتے، اور ان کی بھی 4 خصوصیات ہیں. کوئی کمال والا ہے، کوئی عدل والا ہے، کوئی حکمت والا ہے، اور پوری کائنات کو اللہ رب العزت ایک علم ملک اور علم ملکوت کی پوری نوعیتوں کے ساتھ چلا رہے ہیں. اس لیے کہتے ہیں اتنا عظیم، کہتے ہیں جو پائے کا ایک پایا ہے عرش کا، کہتے ہیں ایک پرندہ جو تیز رفتار ہو دنیاوی اعتبار سے، اگر اس کو 70,000 سال ملے وہ پائے کا راؤنڈ نہیں کر سکتا. عرش کے پائے کا راؤنڈ 70,000 سال وہ اڑتا رہے، عرش کے اس پائے کا راؤنڈ نہیں کر سکتا. میرے اور آپ کی چرپائی کا کتنا پایا ہے؟ کسی کا پایا ہوگا 3 انچ کا، 4 انچ کا، 2.5 انچ کا، اس سے زیادہ نہیں ہے. کہتے ہیں اس کا راؤنڈ نہیں کر سکتا. آپ دیکھیں اللہ رب العزت نے پوری کائنات کو کس انداز میں چلا رہے ہیں. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ پورا سفر کر کے گئے تو انہوں نے کہا کہ یہ تیرا دوست یہ کہتا ہے کہ میں یہ سارا سفر لیلا، پوری رات میں نہیں، رات کے کچھ حصے میں کر کے آیا ہوں. تو حضرت ابو بکر رسول اللہ کے پاس
تصدیق کے لیے نہیں گئے، تصدیق کے لیے نہیں گئے. فرمایا کیا حضور نے فرمایا کہ ہاں؟ فرمایا ابو جہل پھر سچ کہا. حضور نے فرمایا تو پھر سچ کہا. اب دیکھیں وہ ہستی جس کا مرتبہ اور مقام اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سارے صدیق ہیں، صدیق اکبر ہے. دنیا میں جتنے سچے ہیں سب سچوں کا بڑا تو ہے. اور فرمایا کہتے ہیں اللہ رب العزت نے جبریل علیہ السلام کو 600 پر نصیب فرمائے، 600 پر نصیب فرمائے. ایک طرف کثرت ہے، ایک طرف برکت ہے. کثرت ادھر ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 بازو ہیں، لیکن ایک مقام پر وہ آ کر رکے، کہنے کہ یا رسول اللہ اس سے آگے میں نہیں جا سکتا. گر یکسر منہ پرتر پرم فروغ تجلا بسوزت برم. یا رسول اللہ ایک قدم بھی آگے بڑھا تو جل کر خاکستر ہو جاؤں گا. کہتے ہیں دیکھیں اب یہاں سے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات. اب وہاں ان سارے پردوں کو کراس کرتے ہوئے حضور نے فرمایا جبریل تو اگر رکتا ہے تو رک، تجھے ڈر ہوگا خاکستر ہو جاؤں گا. میں تو چاہتا ہوں کہ میں خاکستر ہو جاؤں، میں نے تو آگے جانا ہے، میں تو اللہ کی رضا اور محبت میں آگے بڑھوں گا، میں تو ملاقات کا مشتاق ہوں اور میں آگے بڑھوں گا. اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے. فرمایا فقال قاب قوسین او ادنی، 2 قوسین کے بعد اتنا فاصلہ اللہ رب العزت کے ملاقات کا. اور فرمایا اللہ رب العزت کے ساتھ جب ملاقات ہوئی اللہ نے آپ کو 3 انعامات دیے. فرمایا پہلا انعام یہ ہے میں آپ کو 50 نمازیں دیتا ہوں. واقعہ پورا آپ نے سنا ہوگا، اس کو گفتگو کرنے کی ضرورت نہیں. 5 رہ گئے، موسیٰ علیہ السلام کو دعائیں دے 5 رہ گئی. اور فرمایا جب 5 پڑھو گے اجر 50 کا ہی ملے گا. یہ میرے اور آپ کے مزے ہیں اور حضور کی بنیاد پر مزے ہیں. اور دوسرا فرمایا یہ سورہ بقرہ کی